ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ ترین خبریں۔ آزادی پسند بزرگ رہنما سید علی گیلانی، میر وائز عمر فاروق اور کل جماعتی حریت کانفرنس نے اہل کشمیر سے اپیل کی ہے کہ کل یوم شہدائے کشمیر کے موقع پر مکمل ہڑتال کریں، جس کا مقصد 13 جولائی 1931 کے شہداء سے اظہار یکجہتی، مسئلہ کشمیر کے پرامن اور منصفانہ حل کی فوری ضرورت پر زور دینا اور حریت رہنماؤں اور کشمیری عوام پر ڈھائے جانے والے ظلم اور ستم کو اجاگر کرنا ہے۔ عوام سے مزار شہداء نقش بند صاحب کی طرف مارچ کی بھی اپیل کی گئی، جہاں 1931 کے شہداء دفن ہیں۔ دریاسنا بھارتی پولیس نے حریت کانفرنس کے سینئر رہنما اور تحریک حریت جموں کشمیر کے چیئرمین محمد اشرف صحرائی کو بدنام زمانہ کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کو لاگو کر کے سری نگر سے گرفتار کر لیا، جبکہ ضلع اسلام آباد میں بڑے پیمانے پر کارروائیوں کے دوران جماعت اسلامی کے متعدد کارکنوں کو بھی حراست میں لیا گیا ہے۔ سینئر حریت رہنما غلام محمد خان سوپوری اور دیگر قائدین نے محمد اشرف صحرائی اور دیگر کی غیر قانونی گرفتاری کو سیاسی انتقام قرار دیا ہے۔ بھارتی فوجیوں نے ریاستی دہشت گردی جاری رکھتے ہوئے آج ضلع بارامولہ میں 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا، یوں گزشتہ 24 گھنٹوں میں شہید ہونے والے نوجوانوں کی تعداد 4 ہو گئی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے قابض حکام کی طرف سے حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی گرفتاریوں، قتل و غارت گری اور فوجی طاقت کے بے تحاشا استعمال کے ذریعے دہشت کا ماحول پیدا کرنے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی جابرانہ اقدامات سے کشمیریوں کو اپنے مقصد آزادی سے نہیں ہٹایا جا سکتا، جسے وہ ہر قیمت پر حاصل کر کے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ 13 جولائی 1931 کے 22 شہداء کی قربانی تحریک آزادی کشمیر کا سنگ میل اور وہ چراغ راہ ہے جو گزشتہ 89 سالوں سے آزادی کے قافلوں کے مسافروں کو روشنی فراہم کرتا چلا آ رہا ہے۔ کشمیریوں کی تاریخ کا یہ عظیم دن ان کی طویل، انتھک اور خالص جدوجہد کی گواہی دیتا ہے۔ بھارتی ہمیشہ سے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے آئے ہیں کہ 13 جولائی کے ان شہداء کی منزل ڈوگرا راج کا خاتمہ تھا جو 1947 میں حاصل ہو چکی ہے۔ کشمیر کا ایک ایک چپا جہاں بھارتی فوج تمام تر وحشتوں کے ساتھ موجود ہے، بزبان حال گواہی دے رہا ہے کہ 13 جولائی کے ان شہیدوں کے مشن کی تکمیل ابھی باقی ہے، بلکہ کشمیریوں کا طوق غلامی اس اعتبار سے اور زیادہ بھاری اور سخت ہو گیا ہے کہ ایک مخصوص علاقے کے ایک ظالم مگر کمزور شخصی حکومت کی جگہ ایک ایسے بڑے سامراج نے لے لی ہے جس نے جمہوریت اور سیکولرزم کے لبادے اوڑھے اور جو بھیڑ کی کھال میں بھیڑیا ثابت ہوا، جس نے بھری دنیا کے سامنے کشمیریوں کو حق کی خود ارادت دینے کے تحریری وعدے کیے، مگر پھر آہستہ آہستہ اس سے مکر گیا اور گزشتہ کئی دہائیوں سے کشمیریوں کی طرف سے محض اس کا اپنا وعدہ یاد دلانے کی پاداش میں انہیں ریکارڈ تعداد فوج کے ذریعے بدترین ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بنا رہا ہے۔ 13 جولائی کا یہ دن بھارت کی اس پروپیگنڈا عمارت کو بھی دھڑام سے گراتا ہے کہ یہ تحریک کسی بیرون ایما پر چلتی ہے۔ یہ دن جہت مسلسل کی ایک تاریخ بیان کرتا ہوا حالات و واقعات کے تسلسل کے ساتھ ثابت کرتا ہے کہ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی خالص ان کی اپنی ہے۔